السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین و سامعین، آپ تمام احباب کا ضیاء ٹی وی چینل میں استقبال ہے. تو جو احباب اس چینل پہ نئے ہیں، میں ان تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کرے، تاکہ میں جب بھی نئے ویڈیوز بناؤں وہ ویڈیو آپ تمام احباب تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آسانی سے پہنچ سکے. تو محترم ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے زکوٰۃ کا بیان، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے لیے خوشخبری. تو محترم ناظرین و سامعین، اس مبارک مہینے میں وہ حضرات جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے اور جو صاحب نصاب ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. حق تعالی شانہ نے اپنے پاک کلام میں مشہور قول کے موافق 82 جگہ 82 جگہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم فرمایا. چنانچہ ارشاد خداوندی ہے: اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ نماز عبادت بدنی ہے اور خشوع خضوع عبادت باطنی ہے، اور زکوٰۃ عبادت مالی ہے. اور احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیب بیان فرمائی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الزکاۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا بہت بڑا مضبوط پل ہے. یعنی جس طرح پل کے ذریعے سے انسان اس پار سے اس پار، یعنی پل کے ایک طرف سے دوسرے طرف آسانی کے ساتھ وہ چلا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح انسان جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرے وہ قیامت کی دشوار گھاٹیوں میں وہ آسانی سے گزر جائے گا. اسی طریقے سے محترم ناظرین و سامعین، ایک اور حدیث میں ہے کہ من ادى زکاة مالہ فقد ذهب عنہ شرہ، یعنی جو شخص مال کی زکوٰۃ ادا کرے تو اس مال کی شر اس سے جاتی رہتی ہے. یعنی مال بہت سے شرور و فتن کا سبب ہوتا ہے، لیکن اگر مال کی زکوٰۃ اہتمام سے ادا ہوتی رہے تو اس کے شر سے حفاظت رہتی ہے. جیسا کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حظوا اموالکم بالزکاۃ، یعنی اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ رکھو. یعنی زکوٰۃ کا ادا کرنا گویا اپنے مالوں کو محفوظ کرنا ہے. چنانچہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبہ میں حتیم میں تشریف فرما تھے. کسی نے تذکرہ کیا کہ فلاں آدمیوں کا بڑا نقصان ہو گیا، سمندر کی موج نے ان کے مال کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سمندر میں ہو یا جنگل میں رہو، کسی جگہ بھی ہو، جو مال ضائع ہوتا ہے، جو مال برباد ہوتا ہے، جو مال نیست و نابود ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ نہ دینے سے ضائع ہوتا ہے.
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محترم ناظرین و سامعین کہ حضوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کے ذریعے حفاظت کرو۔ ایک اور حدیث کی خلاصہ یہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہے وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرے تاکہ مال پاک ہو جائے اور ضائع و برباد ہونے سے وہ مال بچ جائے۔ اب وعیدیں کیا ہے دوستو، خوشخبری کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے کیا خوشخبری ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ۔ یہ آیت زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وعید میں ہے دوستو، یعنی جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہ کرتے ہیں اس کے لیے سخت سے سخت عذاب ہے۔ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے مال کو تپا کر اس شخص کی پیشانی اور پہلو کو داغ دیا جائے گا، اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جو بخاری شریف میں آپ نے ذکر فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا کیا ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو وہ مال کل قیامت کے دن سانپ بن کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں، جو تو نے مجھے سیو کر کے رکھا تھا، جو تو نے مجھے الگ الگ جگہوں پر بچا کر سیو کر کے چھپا کر رکھا تھا، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں، میں ہی تیرا وہ پراپرٹی ہوں۔ وہ سانپ کہے گا دوستو، کیا حشر ہوگا اس وقت؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ ہاں کہ اس کے لیے خوشخبری سنا دو، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے۔ زکوٰۃ اب دو ہے دوستو، کن کن چیزوں پر فرض ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں اسے بھی سمجھنا ہے، جیسے سونا جبکہ 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، چاندی جبکہ 52.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہو، روپیہ پیسہ اور مال تجارت جبکہ اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح دوستو اگر کسی نے کاروبار میں رقم لگائے ہو تو وہ رقم اگر نصاب تک پہنچ جائے تو اس لگائے ہوئے رقم پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طریقے سے خرید شدہ زمین یا مکان یا پلاٹ جو تجارت کے غرض سے خریدا گیا ہو تو اس زمین مکان پلاٹ پر بھی زکوٰۃ، اس زمین مکان پلاٹ پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ یعنی اگر کسی نے اس نیت سے زمین خریدی یا مکان خریدا یا پلاٹ خریدا کہ بعد میں اس کو فروخت کر دے، یعنی اس کو بیچ دے، تو اس صورت میں اس کی قیمت پر ہر سال زکوٰۃ فرض ہوگی، اور ہر سال مارکیٹ میں جو قیمت ہو اس کا اعتبار ہوگا۔ مثلا کسی شخص نے 50,000 کو ایک پلاٹ خریدا تھا، سال گزرنے کے بعد اس کی قیمت 2 لاکھ ہو گئی تو زکوٰۃ 2 لاکھ کی دینی ہوگی۔ ہاں 50,000 کی نہیں، وہاں پر اب جو ہے 2 لاکھ کی زکوٰۃ، اس 2 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی دوستوں۔ اور 10 سال کے بعد 10 سال ہو گئے تو اب زکوٰۃ 10 لاکھ کی دینی ہوگی دوستوں۔ ہاں تو محترم ناظرین و سامعین، ہمیں جو ہے اپنے مال کو کس طریقے سے پاک کرنا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، ہے نا؟ زکوٰۃ دینے سے مال میں پاکیزگی اور برکت حاصل ہوتی ہے، اسے سنیں۔ زکوٰۃ دینے سے یعنی زکوٰۃ نکالنے سے مال میں پاکیزگی اور برکت حاصل ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کے مال کو دگنا کر دیتا ہے، اتنی برکتیں ہوتی ہے دوستوں۔ اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہی تو آخرت کا منکر ہے۔ تو ہم اپنے ذہن کے اندر ان باتوں کو بٹھا لیں کہ ہم اگر اپنی مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ہمارا مال کم نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہمارا مال سیف رہے گا، پاک رہے گا، اور اس مال کے اندر برکت حاصل ہوگی، اور وہ مال محفوظ رہے گا دوستو۔ برباد ہونے سے، نیست و نابود ہونے سے ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارا مال کہاں سے آیا اور کہاں چلے گا، کس طریقے سے ہم نے کمایا اور کس طریقے سے خرچ ہو گیا، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوگا دوستو۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ہم نے ان مالوں میں سے زکوٰۃ نہیں نکالا۔ لیکن اگر ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ دینے سے، تو دوستو مال کے اندر پاکیزگی اور برکت حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس مال کو دوگنا کر دے گا، اتنی برکتیں دے گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو بھی جو صاحب نصاب ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہے، ان تمام احباب کو چاہیے کہ اپنے مالوں کو پاک صاف رکھے، محفوظ رکھے، سیف رکھے۔ زکوٰۃ نکالنے سے، زکوٰۃ نکالیے اور اپنے مال کو پاک کیجیے، صاف کیجیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دوستو اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے پاک رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔